تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں تو یہاں حروف تہجی سے ہم آغاز کرتے ہیں. حروف تہجی اسے کہتے ہیں جو کہ الف با تا جس کو کہہ سکتے ہیں اس کو حروف تہجی کہتے ہیں. حروف تہجی سب سے چھوٹی اکائی ہیں جیسے الف با تا سا وغیرہ, اسی سے لفظ بنتا ہے. جیسے کہ کھانا, رہنا, سہنا, آدمی, جانور یا گیا, شہر وغیرہ جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں تو اسی حروف تہجی سے الفاظ بنتا ہے, لفظ بنتا ہے. لفظ کے بھی دو قسم ہیں, ایک ہوتا ہے مفرد, ایک ہوتا ہے مرکب. مفرد لفظ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دو لفظ ہوتا ہے, کبھی کبھی ایک لفظ ہوتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ ہم آپ کو مثال کی طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہم بولے کہ عامر, محمود یا پھر سیف, تو یہ سب ایک چیز مراد ہو رہی ہے. اگر ہم بولے عبداللہ, علی رحمان, تو یہاں پہ دو چیزیں نظر آ رہی ہے. جیسے عبد ایک الگ ہے اور اللہ ایک الگ ہے, تو عبداللہ مل کر ایک لفظ بنا تو اس کو مرکب کہتے ہیں. مرکب میں دو چیزیں آ جاتی ہیں, ایک تو عبد آ گیا, ایک اللہ آ گیا, تو عبداللہ مل کر مرکب بن گیا. اور یہاں پہ دو الفاظ نہیں آتا بلکہ ایک ہی الفاظ آتا ہے. دوسرا ہے کہ اس کے لفظ کے دو قسم ہوتے ہیں. یہ تو لفظ کے اعتبار سے دو قسم تھا, یہاں معنی کے اعتبار سے دو قسم آتے ہیں. پہلا ہے کلمہ, اس کا دوسرا نام موضوع بھی ہے. اس کے کل کسی نے 6 قسمیں لکھتے ہیں, کچھ مصنفین, اور کچھ مصنفین اس کے 6 قسمیں لکھتے ہیں, کچھ 3 اور کچھ 1. جو 3 لکھتے ہیں وہ اسم, فعل اور حرف کو لکھتے ہیں, اور کچھ 6 لکھتے ہیں وہ صفت اور ضمیر اور متعلق فعل کو بھی شمار کرتے ہیں. خیر, اس میں پہلے اسم پہ ہم بات کرتے ہیں. تو اسم اس کو کہتے ہیں جو کسی نام یا جگہ کے نام یا کسی خاص چیز کو جانا جائے, اس کو ہم اسم کہتے ہیں. اس کے بعد فعل آتا ہے. فعل کسی بھی کام کرنے یا ہونے کو جسے سمجھا جائے اسے ہم فعل کہہ سکتے ہیں. جیسے مارنا, کھانا, سونا وغیرہ, یہ سب. اس میں پھر ایک حرف ہوتا ہے. تو حرف کے بارے میں ہم نیچے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, آپ کو آگے اس کا ڈیٹیلز ہم بتلا دیتے ہیں. ایسے اس کے بعد ہوتا ہے صفت. تو صفت اسے کہتے ہیں جس کی اچھائی یا برائی بیان کیا جائے, اسے صفت کہتے ہیں. جیسے کسی کے خامی ہو کہ بہت اچھا ہے, یا وہ بہت عمدہ پڑھتا ہے, یا پھر وہ اچھا سمجھدار ہے وغیرہ, تو یہ صفت میں سے شمار ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہو جاتا ہے ضمیر. ضمیر اسے کہتے ہیں کہ جو اسم کی جگہ پہ آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم آپ کو کہنا چاہیں کہ کسی کا نام ہو عامر یا زید, تو عامر اور زید کہنے کے بجائے وہ, اس وغیرہ ہم استعمال کریں, ہم نام نہیں لیں. جیسے ہم کو بولنا ہے عامر یہاں ہو, یا اس کو بولو سے مراد ہے عامر کو بولو, تو ہم ڈائریکٹ بول دیں گے اس کو بولو. تو یہاں پہ جو اس استعمال کیے یا وہ استعمال کرتے ہیں, اسم کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اشاریہ طور پہ, اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. اس کے بعد متعلق فعل ہوتا ہے. اسم کے کئی سارے اقسام ہوتے ہیں, مانوی اعتبار سے, لفظی اعتبار سے. تب یہاں پہ اسم کے ایک اقسام ہے, یہ بالحاظ تعداد کے اعتبار سے. یہ اس میں اقسام ہے تعداد کے اعتبار سے. جیسے ایک ہوتا ہے واحد, واحد اسے کہتے ہیں جسے کوئی ایک چیز سمجھا جائے, یا کوئی ایک چیز اسے جسے کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک قلم, ایک کتاب, ایک کاپی, جس سے مراد ہو. اور جمع اس کے جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے کہ جمع. تو جمع جسے ایک سے زیادہ چیز سمجھا جائے, جیسے کہ 4 کاپی 5 کاپی, جس سے سمجھ میں آئے کتابیں, کاپیاں, قلمیں, تو یہ جمع ہو جاتا ہے. اس سے ہم کئی سارا چیز سمجھ میں آ رہا ہے کہ قلمیں بولے تو ایک قلم نہیں مراد ہو رہا ہے, 3-4 قلم مراد ہو رہی ہے. تو اگر ایک مراد ہو تو واحد, اگر ایک سے زیادہ مراد ہو تو جمع ہو جاتا ہے. اور جمع ہی کا ایک اور جمع ہو جاتا ہے, اس کے بھی اوپر ایک وہ ممتح الجمع کہتے ہیں, یا جمعۃ الجمع کہتے ہیں اس کو. خیر, اس کے بعد ہو جاتا ہے جنس کے اعتبار سے. جنس یعنی جینڈر کے اعتبار سے بھی اسم کے 2 قسم ہیں. پہلا ہو جاتا ہے مذکر اور دوسرا مؤنث. مذکر اسے کہتے ہیں جسے کوئی مرد, لڑکا, بیل وغیرہ یہ سب. اور مؤنث اسے کہتے ہیں جسے فیمیل, جسے لڑکی, عورت, یا پھر گائے, بھینس وغیرہ اس میں شمار ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کو پہچانا. تو جس کے وزن بھاری ہو, یا جو لفظ بھاری کی طرح ہو, یا جس سے زیادہ کثیر مراد ہو, ایسا کوئی خاص اس کا قاعدہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے ہوگا تو یہ مذکر ہوگا, اور اس طرح سے ہوگا تو یہ مؤنث ہوگا. لیکن کچھ لوگ اس کا بتلاتے ہیں کہ اس میں بڑکپن ہو, یا پھر زیادہ سمجھ میں آئے, جس میں جیسے دریا بڑا سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ مذکر ہو جائے گا, ندی تو یہ مذکر ہو جائے گا. اور جس سے کمتر سمجھ میں آئے, چھوٹا سمجھ میں آئے, وہ مؤنث ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نالا بول دیں تو مذکر ہو جائے گا, اگر نالی بول دیں تو مؤنث ہو جائے گا. اب آ جائیے یہاں, تو ہم آپ کو فعل کی طرف لے کے چلتے ہیں.
जो कि इस ये कलमा के एक किस्म है, जैसे कि इसमें था फिल था, उसी में से जमाने के लिहाज से फेल के 6 किस्में हैं। कौन कौन से हैं? तो पहले है कि माजी, हाल, मुस्तकबिल, अम्र, नहीं, मुजारे। लेकिन बाज लोग इसको ये माने के एतबार से हो जाता है, खास तौर से यहाँ पे जो ये 3 दे रहा है, अम्र, नहीं और मुजारे, ये खास तौर से माने के लिहाज से आ जाता है और ये जमाने के लिहाज से आता है। ये माने और जमाने इसमें दोनों पाया जाता है और इसमें सिर्फ जमाना पाया जाता है, माना इसमें नहीं वैल्यू रहता है। जैसे माजी कहते हैं गुजरे हुए वक्त को, जैसे जो बीत गया उसको हम माजी कहते हैं। तो इंग्लिश में उसको कहते हैं पास्ट, यानी गुजरा हुआ वक्त। उसके बाद दूसरा होता है हाल। हाल जो प्रेजेंट, जो वक्त अभी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट भी कहते हैं, प्लस कि उसको उर्दू में हम हाल बोलते हैं। हाल जो अभी वक्त जो चल रहा है, जो अभी हो रहा है, उसको हम हाल कहते हैं। और उसके बाद हो जाता है एक मुस्तकबिल। मुस्तकबिल माने फ्यूचर, यानी आने वाले वक्त को हम मुस्तकबिल कहते हैं। ये सब के भी अलग अलग अक़साम नीचे दिए गए हैं, हम बतला देंगे। उसके बाद होता है अम्र। अम्र उसे कहते हैं जो किसी काम को हुक्म दिया जाए या किसी लफ्ज के जरिए हुक्म दिया जाए। जैसे कह सकते हैं कि तुम करो, तुम जाओ, तब यहाँ पे हम हुक्म दे रहे हैं या फिर किसी को हम कुछ कह रहे हैं हुक्मी अल्फाज में, तो उसको अम्र कहते हैं। उसके बाद नहीं होता है, तो नहीं उसको कह सकते हैं कि जब किसी को हम मना करना मकसद हो, जब किसी काम से हमको रोकना मकसद हो कि तुम मत जाओ, तुम नहीं रहो यहाँ, ये दोनों हुक्म ही के में आता है। ये अम्र ये इसमें से आ जाता है, मुस्बत में से आ जाता है, ये नफी में से शुमार हो जाता है, ये इसमें मना किया जाता है। उसके बाद हो जाता है मुजारा। मुजारा ये आपको 2 माने देते हैं, एक तो हाल का माना देता है, प्रेजेंट वक्त का माना देता है, और एक है आने वाले वक्त का भी इसमें माना पाया जाता है, यानी मुस्तकबिल का भी इसमें पाया जाता है, यानी फ्यूचर का माना भी इसमें पाया जाता है। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसमें दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं वो आदमी खाता है या खाएगा, ये मुजारे हो जाएगा। वो आदमी जाता है या जाएगा, या वो आदमी करता है या करेगा, वो आदमी सोता है या सोएगा। ये सब जो इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें 2 माने इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये मुजारे हो जाता है।